کہ کرسمس کسی دن کا نام نہیں ہے، کرسمس کسی دن کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ ایک مکمل ایک سیزن کا نام ہے، ایک پورے سیزن کا نام ہے۔ اور وہ سیزن ایڈونٹ سیزن وہ کیا ہوتا ہے؟ لوگ 11ویں مہینے سے ہی آغاز کر دیتے ہیں، لیکن جو مکمل پکے مسیح ہیں وہ اس نومبر کے آخری ویک سے اس کا آغاز کرتے ہیں، اور یہ دسمبر تک چلتا ہے، اور یہ 4 ویک جو ہے یہ مکمل ہوتے ہیں۔ یہ ایک سیزن کا نام ہے، اور اس سیزن میں بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہم کرتے ہیں اور وہ عمل میں لاتے ہیں تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ کرسمس آنے والا ہے۔ ہاللیلویا، کرسمس آنے والا ہے۔ اور جس میں ایک چیز کرسمس ٹری بھی ہے، اس سیزن کا ایک حصہ ہے۔ دیکھیں، لوگ کہتے ہیں کرسمس ٹری بت پرستی کا نام ہے، تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ جسٹ ایک سجاوٹ کا نام ہے، یہ ایک سجاوٹ کا نام ہے، یہ بت پرستی نہیں ہے۔ بت پرستی تب ہو کہ ہم کرسمس ٹری کے آگے ہاتھ جوڑ دیں، اس کو سجدہ کریں، جھک جائیں اور اس سے دعا کریں، تو تب یہ بت پرستی ہوتی ہے۔ ہم صرف یہ نہیں کرتے ہیں، ہم صرف سجاوٹ کے لیے کرتے ہیں۔ ہاللیلویا، ہم کیا کرتے ہیں؟ سجاوٹ کے لیے کرتے ہیں۔ تو کرسمس ٹری کو ہم جاننے کی کوشش کریں گے، اس کا تاریخی پس منظر کیا ہے۔ تو کرسمس ٹری کا آغاز غالباً 8ویں صدی میں ہوا۔ سینٹ بونیفس جو ایک مشنری تھے جو جرمن میں تھے، اس نے وہاں کے پجاریوں میں جا کر خداوند یسوع مسیح کے کلام کی منادی کی۔ وہاں کے لوگ درختوں کی پوجا کیا کرتے تھے، اس نے وہاں خداوند کے کلام کی منادی کی، اور وہ جس درخت کی پوجا کیا کرتے تھے وہ بلوط کا درخت تھا۔ پھر وہاں پر اس نے منادی کی، بلوط کے درخت کو کاٹ کر وہاں پر ایور گرین درخت لگایا جو سنوبر کا درخت ہے، جو در حقیقت خداوند یسوع مسیح کی علامت ہے۔ سنوبر یعنی ایور گرین، یعنی کہ جو کرسمس ٹری ہم لگاتے ہیں۔ یہ اگر ہم اس کا حوالہ دیکھیں تو ایک حوالہ ملتا ہے کہ کیا سنوبر کا درخت خداوند یسوع مسیح کی یا خدا کی پرسنالٹی کو ظاہر کرتا ہے؟ تو آئے ہم دیکھتے ہیں ہوسیہ نبی کا صحیفہ، اس کا 14واں باب اور اس کی 8ویں آیت کا مطالعہ کرتے ہیں۔ ہوسیہ نبی کا صحیفہ، اس کا 14واں باب اور اس کی 8ویں آیت میں یوں مکتوب ہے، افراہیم کہے گا اب مجھے بتوں سے کیا کام، میں خداوند نے اس کی سنی ہے اور اس پر نگاہ کروں گا، میں سرسبز سرو کی مانند ہوں تو مجھ ہی سے برمد ہوا ہے۔ ہاللیلویا، کیا لکھا ہے؟ میں سرسبز سرو کی مانند، یہ سرو کا بوٹا ہے نا، یہ جو سنوبر ہے سرو کا بوٹا ہے نا، تو خدا کہہ رہے میں سرسبز سرو کی مانند ہوں تو مجھ سے برمد ہو گئی، یعنی خدا سرو کے بوٹے کے ساتھ اپنے آپ کو تشبیہ دے رہا ہے۔ لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، آپ نے خوش نہیں ہونا ہے چیزوں سے، خدا سرو کا بوٹا اپنے آپ کو کہہ رہا ہے کیونکہ وہ ایور گرین ہے۔ ایور گرین کے تعلق سے میں آگے جا کے بتاؤں گا ایور گرین کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ تو خدا کہہ رہا ہے، لیکن خدا یہاں پر یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ سرو کا بوٹا چلاؤ یا پھر کرا چلاؤ، یہاں پر یہ بات نہیں ہوئی۔ قطعی طور پر اس حوالے کا کرسمس ٹری کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن کہ سرو کے بوٹے کی اہمیت ہے، خدا نے اپنی ذات کے ساتھ اس کو تشبیہاً بیان کیا ہے، اس لیے میں نے یہ حوالہ پڑھا ہے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا، بات سمجھ آ رہی ہے؟ میری طرف توجہ رکھنی۔ آگے ہم دیکھتے ہیں 16ویں صدی میں مارٹن لوتھر نے کرسمس ٹری کو متعارف کرایا ہے۔ پہلے ہم نے دیکھا کہ بونیفس جو ایک مشنری تھا جو جرمنی سے تھا، اس نے وہاں کے پجاریوں میں منادی کی جو بلوط کے درخت کی پوجا کرتے تھے، وہ انہوں نے کہا کہ بلوط کو کاٹ کر تم ایور گرین لگاؤ، اور وہ ایور گرین یہ نہیں کہا کہ تم نے پوجا کرنی ہے، بلکہ یہ کہا کہ یہ ایور گرین یسوع مسیح کی شخصیت کو پریزنٹ کرتا ہے۔ اب 16ویں صدی میں کرسمس ٹری کو کیا کیا
بنایا گیا ہے، مارٹن لوتھر نے متعارف کیا گیا ہے۔ ان کے بارے میں ایک روایت ہے کہ رات کو وہ جنگل میں جا رہے تھے، گزر رہے تھے، تو ان کو سنوبر کے درخت نظر آتے ہیں، ایور گرین یعنی سرو کے بوٹے نظر آتے ہیں۔ تو وہ کیا دیکھتے ہیں کہ ستارے درختوں میں سے جھلملا رہے ہیں، تو ان کو یہ روشنی بہت اچھی معلوم ہوئی۔ وہ بڑے خوش ہوئے کہ جو سنوبر کا درخت ہے جو کہ بڑا خوشنما نظر آتا ہے اور اس کے رات کا پہر تھا اور جو ستارے تھے وہ جگمگا رہے تھے، تو وہ اس کو دیکھ کر بڑے خوش ہوئے۔ تو انہوں نے اپنے گھر میں آ کر کیا کیا، سنوبر کے درخت کو لائے اور کیا کیا، اس کے اندر کینڈل جلائی اور روشنی کی، اور وہ طرح کی یہ پریزنٹ کر رہے تھے اور کہنا چاہتے تھے، اپنے گھر والوں کو بھی کہہ رہے تھے اور دنیا کو پیش کر رہے تھے کہ یہ سنوبر کا جو درخت ہے یہ یسوع مسیح ہے، کیونکہ یسوع مسیح ایور گرین ہے، وہ دکھ میں بھی خوش رہتا ہے، سکھ میں بھی خدا کی تعریف کرتا ہے۔ اور یہ کیسے کرتا ہے؟ جب ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح دنیا جہان کے گناہوں کا بوجھ اٹھا رہے ہوتے ہیں، اور جب وہ موت کا پیالہ پینے کو ہوتے ہیں، اور جب گتسمنی کے باغ میں ہوتے ہیں اور بہت زیادہ کیا ہے پریشان ہوتے ہیں، غم زدہ ہوتے ہیں، تو تب بھی وہ خدا سے یہ کہتے ہیں کہ میری مرضی نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو۔ ہاللیلویا۔ تو یعنی پھر بھی وہ شکر گزاری کرتے اور اپنی ذات کی بات نہیں کرتے بلکہ خدا کی بات کرتے ہیں۔ تو یسوع مسیح دکھ میں بھی خوش رہتا ہے اور ہر حال میں خوش رہتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں دو طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں، ایک تو جو کسی بھی حال میں خوش نہیں رہتے، اور ایک وہ جو ہر حال میں خوش رہتے ہیں، جو کہ کسی بھی حال میں خوش نہیں رہنا۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ اور کچھ لوگ ایسے جو ہر حال میں خوش رہتے ہیں۔ تو خدا یسوع مسیح کی ذات مبارکہ یہ ہے کہ وہ ہر حال میں خوش رہتی ہے۔ ہاللیلویا۔ آئے آگے بھی دیکھتے ہیں۔ جدید کرسمس ٹری جو ہے 19ویں صدی میں انگلینڈ کی ملکہ وکٹوریا اور پرنس ایلبرٹ نے سجانے کا رواج جو ہے قائم کیا، اور انہوں نے مختلف چیزوں سے کرسمس ٹری کو سجایا اور اس کے ساتھ تصاویر بھی بنوائی، اور ان کی تصویر انگلینڈ کے اخبار میں شائع ہوئی، اور پوری دنیا میں جب یہ اخبار دیکھا گیا تو کرسمس ٹری ہر گھر کی زینت بنا، اور اس عمل نے خوب پذیرائی حاصل کی، اور آج کرسمس ٹری ہر گھر میں سجایا جاتا ہے۔ ہاللیلویا۔ جدید کرسمس ٹری 19ویں صدی میں جو ہے وہ انگلینڈ کی ملکہ وکٹوریا اور پرنس ایلبرٹ نے سجایا تھا، اور اس کا رواج تب سے قائم ہو گیا۔ اور جب انہوں نے یہ کرسمس ٹری سجایا اور کیا کیا، اس کے ساتھ تصویریں بنوائی، وہ پوری دنیا میں پھیل گئی، اور لوگوں نے اس کرسمس ٹری کو اپنے گھروں کی زینت بنانا شروع کر دیا۔ یہ 19ویں صدی میں ہوا تھا۔ اب کرسمس ٹری ہے کیا؟ در حقیقت یہ ایک خوشی کی علامت ہے، یہ ایک امید کی علامت ہے، محبت کا نام ہے، یہ بت پرستی کا نام نہیں ہے۔ کرسمس ٹری اس لیے لوگ اپنے گھروں میں سجاتے ہیں کہ لوگ اس کے اندر موٹیویشنل اپنے آپ کو محسوس کرنا شروع کر دیں، موٹیویشن آئے اس کی زندگی میں۔ اور یہ کہ کرسمس ٹری غیر اقوام میں گواہی کا نام ہے۔ جب آپ دیکھتے ہیں کہ کرسمس ٹری جو ہے یہ خدا یسوع مسیح کی پیدائش کے پہلے جو ہوتا ہے، جو ایڈونٹ سیزن کا آغاز ہوتا ہے، سجانا شروع کر دیتی ہے۔ روزوں کے ایام میں نہیں سجائے جاتے ہیں۔ آپ نے دیکھنا ہے، ایک ایگزامپل کے طور پر میں آپ کو پیش کروں گا کہ جب شادی ہوتی ہے، جب کسی بیٹے یا بیٹی کی شادی ہوتی ہے تو گھر میں فروتگی کا ماتم کا ماحول ہوتا ہے یا خوشی کا ماحول، یا ڈھول ڈھمکے کا ماحول ہوتا ہے؟ ڈھول ڈھمکا ہوتا ہے نا۔ تو کیا مطلب ہو رہے تھے لوگ ہم پنجابی لوگ ہیں، ہمارے کلچر میں ڈھول کی نہیں بائی جی نے کہڑا مطلب شادی نہیں چاہیے، انڈرسٹینڈ کر رہے؟ تو آپ نے، اور جب لائٹنگ نہیں لگتی گھروں میں، آج تو لوگ پوری گلیاں سکھا دیتے، لائٹنگ نہیں لگتی تو لوگ کہنے کہ یہ تو لائٹا روٹا تو لا لو یار، تلے گھر شادی ہو رہی ہے۔ ایسا ہوتا کہ نہیں؟ زور سے بولے، زور سے بولے، ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ تو اس کا کیا مطلب؟ یہ گھر کون سا ہے؟
اور اگر پورے محلے میں ایک گھر کے اوپر لائٹنگ لگی ہو اور اگر پہچاننا ہو کہ شادی والا کیڑا گھر ہے تو کیڑا پہچانے جائے گا؟ جنہیں گھر ہے تو لائٹاں کیوں لگی ہے پتہ لگ جائے گا انہاں دے گھر پتر یا دھیرا بیاہ ہے. ہاللیلویا ہاللیلویا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اور اسی طرح جب شادی ہوتی ہے تو اس سے پہلے مہندی کی رسم بھی ہوتی ہے. کلچر وائز بیوٹیکلی اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں مہندی کا. مایو بھی ہوتی ہے, پیلا رنگ کا جوڑا بھی پایا ہوتا ہے بچی نے, انہوں مہندی بھی لائی جاتی ہے. اس تو بعد کی ہوتا ہے ساڑھے کلچر ساتھ تیل بھی لاتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بائبل کا مطالعہ, میں کچھ شادی کی رسومات کی بات کر رہا ہوں. پھر کیا ہوتا ہے, نکاح ہوتا ہے الگ سے, پھر برات آتی ہے, اس کے بعد ولیمہ ہوتا ہے, پھر دعوتیں چلتی ہیں. یہ سارے جو ایونٹس ہیں یہ کس کے لیے ہو رہے ہیں؟ شادی کے لیے. تو اگر ایک ایونٹ بھی خالی ہو جائے تو کڑی نو ساری زندگی پر میرا چاہ نہیں اتریا جی, میرا چاہ نہیں لایا گیا جی, مینوں اینج نہیں کیتا گیا جی, مینوں چوڑا نہیں پایا گیا جی, مینوں اینج نہیں کیتا گیا. تو ظاہر ہے کہ یہ ساری چیزیں کس لیے جڑی ہوتی ہیں؟ ایک شادی واسطے. تو میں آپ کو بتا رہا ہوں دلہے کے پیدا ہونے کی عید ہے, مجسم ہونے کی عید ہے. تو اس میں سے جو کرسمس ٹری ہے جسٹ ایک سجاوٹ ہے. جب آپ آج کے دور حاضرہ میں دیکھتے ہیں ہاسپٹلز میں کرسمس ٹری لگی ہوتی ہے, وہ ایسٹر کے دوران نہیں لگتی, بڑے دن کے پہلے لگتی ہے. وہ لوگ سے غیر اقوام بھی لگاتی ہیں آج, اور لوگ دیکھتے ہیں کہ آنے والا بڑا دن آنے والا ہے, پھر کرسمس ٹری لگ رہی ہے. لوگ دیکھ کے جا کے دعا نہیں کرتے, پوجا نہیں کرتے. وہ ایک سائن ہے, ایک سمبل ہے, ایک علامت ہے خدا کے تجسم کی عید کی سیلیبریشن کے لیے. ہاللیلویا. ایسے ہوتا پانے میں جائے اس کا. اسی طرح سینٹا کلوز ہے, ستارے ہیں. یہ بھائی یہ کوئی بت پرستی کی علامت نہیں ہے. ہم اس کی پوجا نہیں کرتے, سجدہ نہیں کرتے ان کے آگے. ہم کیا کرتے ہیں, جسٹ ایک سیلیبریشن کی علامت ہے. جس طرح شادی دے وچ, شادی تے صرف نکاح ہو گیا ختم ہو گئی, تے پہلے کسی وہ شادی کا ایک حصہ تھا. اسی طرح کرسمس ٹری اور دوسرے جو ایونٹس ہیں, سینٹا کلوز جو ہے یا سٹارز جو ہے گھروں کے چھتوں پہ لگا لینا, یہ علامت ہے کہ کوئی آنے والا ہے, کچھ ہونے والا ہے. تو کی ہونے والا ہے؟ ارے بادشاہوں کا بادشاہ زمین پر آنے والا ہے. اور 25 دسمبر کو اس کے تجسم کی عید کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں. اور یہ کرسمس کی جسٹ ایک سجاوٹ ہے, جسٹ ایک سجاوٹ ہے, ایک علامت ہے. ہاللیلویا. تو ایک نکتہ یاد رکھیے گا, یہ غلط نہیں ہے, یہ غلط نہیں ہے اور یہ ضروری بھی نہیں ہے. یہ ایک روایت ہے جس کو میں نے آپ کو بتا دیا کہ 8ویں صدی میں کیا ہوا, 19ویں صدی میں کیا ہوا, 16ویں صدی میں کیا ہوا, اور آج کیا ہو رہا ہے. آج آپ دیکھیں کوئی کرسچن ہے یا کوئی ہندو ہے یا کوئی مسلم ہے یا کوئی سکھ ہے, پوری دنیا میں لوگ کرسمس ٹری کو سجاتے ہیں اپنے گھروں میں اور خوشی سے سجاتے ہیں. ہاللیلویا. میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے, ہاسپٹلوں میں لوگوں نے کرسمس ٹری لگائی ہوتی, بازاروں میں کرسمس ٹری لگائی. یہاں پہ تو ہمارے مشرقی کلچر میں تو آرٹیفیشل لگائی ہوتی ہے نا. باہر کی دنیا میں لوگ اس وقت جب آغاز ہوا تو پورا درخت اپنے محلوں میں لگا لیتے تھے. یہ خوشی کی علامت ہے, جس یہ خوشی کی علامت ہے, خوشی کی علامت ہے. اب یہ تو میں نے بتا دیا کچھ ہسٹوریکل پوائنٹ آف ویو. تو آگے ہم تھوڑا سا اور چلیں گے اس کے بارے میں. کرسمس ٹری کے تعلق سے الگ الگ ابہام پائے جاتے ہیں. کرسمس ٹری جو میں نے کہا کہ کس بات کی علامت ہے اور کس چیز سے بنا ہے. میں نے یہ بھی بیان کیا کہ کرسمس جو ہے پاکستان اور دیگر بہت سے ممالک میں آرٹیفیشل کرسمس ٹری ہوتے ہیں, لیکن مغربی ممالک میں دیکھیں تو وہ درختوں کو کاٹ کر اپنے گھر میں لاتے ہیں, اس کو سجاتے ہیں. یہ درخت جو گھروں میں لائے جاتے ہیں ان کو پائن یا سائپرس کہتے ہیں, پائن یا سائپرس کہتے ہیں, جو دیودار یا سنوبر یا ہم اس کو سرو کا بوٹا بھی کہہ سکتے ہیں. سنوبر
یا دیودار جو درخت کی یہ خاصیت ہوتی ہے کہ سردی آتی ہے اور تمام جو درخت ہیں وہ مرجھا جاتے ہیں۔ میری بات کو سنیے گا، اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ بھئی یہ سنوبر کا درخت ہی کیوں مطلب ہم لگاتے ہیں؟ تو میں نے اس کا حوالہ آپ کو بتا دیا تھا، ہوسیہ نبی ایک صحیفہ اس کا 14واں باب اور اس کی 8ویں آیت میں خدا خود اپنے آپ کو سرو کے بوٹے کے ساتھ تشبیہ دے رہا ہے۔ انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں؟ سرو کے بوٹے کے ساتھ اپنے آپ کو تشبیہ دے رہا ہے اور وہ ایور گرین ہے۔ جب درختوں کو دیکھا ہے تو موسم خزاں جب آتی ہے تو بہت سارے درختوں کے جو پتے ہیں وہ مرجھا جاتے ہیں، درختوں کے پتے جو مرجھا جاتے ہیں، پیلے پڑ جاتے ہیں، خشک ہو جاتے ہیں اور ٹوٹنا شروع ہو جاتے ہیں، ایسا ہی ہے نا؟ لیکن آپ سنوبر کے درخت کو، دیودار کے درخت کو، پائن کے درخت کو آپ دیکھیں گے کہ وہ کبھی مرجھائے گا نہیں، وہ کبھی مرجھائے گا نہیں، وہ ایور گرین سرو سبز تر و تازہ رہے گا۔ اور یسوع مسیح کو اس سنوبر کے ساتھ تشبیہ علامتی طور پر، سمبولک لینگویج کے طور پر بیان کیا گیا ہے کہ جس طرح سنوبر کا درخت جو ہے وہ مرجھاتا نہیں ہے، وہ خشک نہیں پڑ جاتا، اس کے پتے پیلے نہیں ہو جاتے، وہ ٹوٹتا نہیں ہے، اسی طرح یسوع قائم اور دائم ہے، وہ الفا ہے، وہ اومیگا ہے، وہ ابتدا ہے، وہ انتہا ہے، وہی تھا، وہی ہے اور وہی آنے والا ہے، کیونکہ وہ ایور گرین درخت ہے۔ ہاللیلویہ، وہ ایور گرین درخت ہے۔ سنوبر کے درخت کی یہ ویلیو ہے، اس لیے ہم اپنے گھروں میں اس کو لگاتے ہیں۔ آگے کچھ اعتراضات ہیں، اس کے بارے میں ہم بات کریں گے، لیکن کچھ لوگوں کا یہ اعتراض ہے کہ خدا یسوع مسیح کو بھی کسی بھی چیز سے علامتی طور پر تشبیہ نہیں دینی چاہیے۔ میں بھی اس چیز کے ساتھ ایگری ہوں، کسی چیز کے ساتھ نہیں دینی چاہیے، لیکن بائبل اگر اس کو بیان کرتی ہے اور یسوع مسیح اپنی زبان مبارکہ سے یہ بیان کر دیتے ہیں اور خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے، تو پھر ہمیں شرم نہیں آنی چاہیے کہ ہم بیان کریں۔ جب خدا پاک روح بیان کر رہے ہیں، کیونکہ خدا پاک لوگوں نے لکھا ہے، انسانوں نے لکھا ہے، لیکن لکھوایا خدا پاک روح ہے۔ خدا کو اور خدا کے بیٹے کو ہم کسی چیز کے ساتھ تشبیہ نہیں دے سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ خدا کی کلام میں کچھ ہمیں سمبلز نظر آتے ہیں، نشانات نظر آتے ہیں، تو ہم اس کے بارے میں بات کریں گے۔ آئیے اس چیز کو، اس بات کو از روح بائبل سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ بائبل مقدس میں خدا یسوع مسیح کے لیے کئی طرح کی علامات، کئی طرح کی تشبیہات یوز کی گئی ہے۔ ان تمام تشبیہات اور ان علامات کا مقصد ہے کہ خدا یسوع مسیح کی ذات اور ان کی خدمت جو ہے اس کے اتنے پہلو ہیں کہ کوئی ایک چیز ان کی ذات کریمہ کو، مبارکہ کو بیان نہیں کر سکتی ہے، اور اسی لیے بائبل مقدس میں انہیں کئی طریقوں سے بیان کیا جا رہا ہے۔ یسوع مسیح کی ذات کو کسی ایک چیز سے ہم بیان نہیں کر سکتے، ذرے ذرے میں اس کا، ہر چیز میں اگر آپ دیکھتے ہیں تو یسوع مسیح موجود ہے۔ اس کے بارے میں کلوسیوں کے خط میں لکھا ہے، وہ تمام مخلوقات سے پہلے مولود تھا اور تمام چیزیں اس کے لیے پیدا کی گئی، اس کے لیے پیدا کی گئی اور اس نے پیدا کی ہے۔ اگر ہم گنتی کی کتاب حوالے ذرا نوٹ کرتے جائیے، جو علامات تشبیہات کے تعلق سے یسوع مسیح کو بیان کیا گیا ہے، جو کہ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ یسوع مسیح کی شان کو، یسوع مسیح کی ذات کو کسی کے ساتھ تشبیہ نہیں دینی چاہیے، تو بائبل مقدس اس کے بارے میں بیان کر رہی ہے۔ گنتی کی کتاب اس کا 24واں باب اس کی 17ویں آیت کا جب مطالعہ کرتے ہیں تو خداوند یسوع مسیح کو ستارہ اور عصا کہہ کر پکارا گیا ہے۔ کیا یسوع مسیح ستارہ ہے؟ وہ تو ستارہ بنانے والا ہے۔ کیا یسوع مسیح عصا ہے؟ کوئی لاٹھی ہے؟ کوئی ڈنڈا ہے؟ ختم ہوگی، لیکن یہ بیان کیا گیا ہے، یہ تشبیہات کے لیے بیان کیا گیا ہے۔ آگے ملاکی نبی کا صحیفہ اس کا 4واں باب اس کی 2 آیت میں خداوند یسوع مسیح کو آفتاب صداقت کہا گیا ہے۔ آفتاب، سورج، کیا یسوع مسیح سورج ہے؟ ارے وہ تو دنیا کا خود نور ہے بھائی، اس تو پہلے کہ سورج باندھا اس تو پہلے، لیکن آفتاب صداقت کہا گیا ہے اور اس کی کرنوں میں شفا ہوگی۔ ایسا آفتاب صداقت، سچائی کا سورج، یسوع مسیح کو سورج کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے۔
اور یسوع خود اپنے ذات کی کو روٹی کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں میں زندگی کی روٹی ہوں. انڈرسٹینڈ کریں, وہ زندگی کی روٹی ہے. اس کے بعد یسوع مسیح خود کہتے ہیں میں دنیا کا نور ہوں, میں دنیا کا نور ہوں. پھر یسوع مسیح کے بارے میں کہا گیا وہ خدا کا برہ ہے, خدا کا برہ ہے. پھر ان کے بارے میں کہا گیا وہ یہودا کا ببر ہے. وہ کیا ہے جی؟ یہودا کا ببر. اور یہ سارے ٹائٹلز جو ہیں یہ بائبل مقدس میں بیان کیے گئے ہیں. تو اگر ہم اپنے اس موضوع کی بات کریں کہ کیا خدا یسوع مسیح کو کسی درخت کے ساتھ تشبیہ دی جا سکتی ہے, تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہاں دی جا سکتی ہے. اگر ہم یوحنا رسول کی بات پر لکھا گیا انجیل بیان اس کا 15واں باب پڑھتے ہیں تو اس میں خدا یسوع مسیح نے خدا یسوع مسیح نے خود اپنی زبان مبارکہ سے کہا انگور کا حقیقی درخت, انگور کا حقیقی درخت, زور سے بولے انگور کا حقیقی درخت. اس حوالے میں خدا یسوع مسیح خود اپنے آپ کو درخت کے ساتھ تشبیہ دیتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ انگور کے درخت کو ایک علامت کے طور پر خدا یسوع مسیح پیش کرتے ہیں. اور اگر ہم عہد عتیق میں یہ سایہ اس کا 11واں باب اس کی پہلی آیت سے خدا یسوع مسیح کو دیکھیں کہ یسوع مسیح شاخ, یسوع مسیح کو یہ سایہ شاخ کے طور پر کہ یسی کے تنے سے ایک کوپل نکلے گی اس کی شاخ سے اور اس کے اور اس سے ایک باآور شاخ نکلے گی. یسی کے تنے سے کوپل نکلے گی, اس کے تنوں سے ایک باآور شاخ نکلے گی. تو انڈرسٹینڈ کریں شاخ خدا یسوع مسیح کو ایک ٹائٹل کے طور پر پریزنٹ کیا گیا. یہ ساری باتیں اس بات کو ثابت کرتی ہیں کہ خدا یسوع مسیح کو کسی درخت کے ساتھ علامتی طور پر منسوب کیا جا سکتا ہے کیونکہ یسوع مسیح خود اپنے آپ کو انگور کا حقیقی درخت کہتے ہیں. ہاللیلویہ. تو مدعا پھر یہی آ گیا جس کلچر میں ہم رہتے ہیں. میں نے کہا کہ 2 طرح کے لوگ رہتے ہیں یہاں پہ, جو تو کسی حال میں بھی خوش نہیں رہتے اور جو ہر حال میں خوش رہتے ہیں. اکثر آپ دیکھیں کہ ہم جس کلچر میں رہتے ہیں جب اس اسلامی کنٹری کا ایونٹ آتا ہے تو بازار سج جاتے ہیں, سڑکیں سج جاتی ہیں, درختوں کے اوپر کیا ہوتے ہیں لائٹنگ لگی ہوتی ہے تو بڑا خوبصورت لگتا ہے. تو کیا سارے پاکستانی بت پرستی کر رہے ہوتے ہیں؟ کیا سارے پاکستانی بت پرستی کر رہے ہوتے ہیں؟ او بھائی ایونٹ آیا, سجاوٹ کی گئی ہے, تو جنہوں نے نہیں خوش ہونا نا انہوں نے کسی کام میں خوش نہیں ہونا, انہوں نے جو مرضی کرتے نظر آ وہ انہوں نے خوش نہیں ہونا چاہیے. ارے کرسمس ٹری ایک سجاوٹ کا نام ہے, ایک علامتی طور پر یہ اپنی محبت کا اظہار ہے جو آپ اپنے گھروں میں لگاتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یسوع مسیح کی عید آنے والی ہے, مجسم کی عید آنے والی ہے. یہ کوئی بت پرستی نہیں ہے میرے بھائیوں, اور جو کوئی اس کو بت پرستی سمجھتا ہے وہ کسی حال میں خوش نہیں رہ سکتا. یہ ایک سجاوٹ کا کام ہے اور اپنے گھروں میں سجائیے. کرسمس کیک کے بارے میں ہم بات کریں گے, سینٹا کلوز کے بارے میں بھی آئندہ ہم بات کریں گے اگلے سرمن میں. تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیک دینا چاہیے ایک دوسرے کو کہ نہیں دینا چاہیے. تو کیا سینٹا کلوز جو ہے کیا اپنے گھروں میں سجانا چاہیے, یا بچے یا بیٹیاں بہنیں بنتی ہیں یا بیٹے بنتے ہیں, کیا یہ ہونا چاہیے چرچز میں, کیا ہونا چاہیے؟ بھائی کیوں نہیں ہونا چاہیے, کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ برائی کیا ہے اس میں؟ جو چیز بھی میرے یسوع کی آمد کے لیے ہے وہ ہونی چاہیے. اگر اپنے بیاہ دے وچ جے گندے کام کر لیندے ہو جڑے کہ نہیں کرنے چاہیے تھا اوتے روحانیت بھول جاندے نے سارے اپنے. تے یار ایتھے تسی اگر یسوع دی شان دے وچ کوئی چنگا کام کر دو گے تے بھڑا کام کیڑا؟ بس یہ بات ہے, کوئی نہ کوئی مدعا اٹھا لینا ہے. میں نے آپ کو بتایا دنیا میں کچھ ایسے لوگ جنہوں کو کام کو نہیں لگتا وہ پھر ایسے کام تے شروع ہو جاتا ہے. بھئی انہیں بھی تو کوئی کام کرنا ہے نا, انہیں بھی تو کوئی کام کرنا ہے نا. ایویں گلا ایویں چنگے بھلے کام چ آٹا گوندی ہلدی کیوں نہیں؟ بھئی آٹا گوندے بندہ ہلے گا ہی, اور کی کرے گا؟ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جو 2 طرح کے لوگ جو کسی بھی حال میں خوش نہیں رہ سکتے اور جو لوگ ہیں وہ ہر حال میں خوش رہتے ہیں. آپ خوش ہوا کریں, آپ خوش ہوا کریں. ہاللیلویہ. آئے زوردار تالیاں خدا کی طرف.
زوردار تالیاں، زوردار تالیاں، زوردار تالیاں۔ میں چاہوں گا کہ